أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، فضائل اعمال کا جو تسلسل چل رہا ہے ایک عرصے دراز سے، اس سلسلے میں پچھلے نشست میں ہم نے صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی ایک طویل حدیث پیش کی تھی جس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ حدیث ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، الصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک۔ اس میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں، کئی چیزوں کی فضیلت، لیکن مستقل ابھی ان کی فضیلتیں آئندہ آئیں گی۔ یہاں اس حدیث کو پیش کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ چیز کہ اللہ کے رسول نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک۔ اے مرد مومن، تم خیال رکھنا، ہوشیار رہنا، یہ قرآن جو تمہارے گھر میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے زبان میں پر ہے، یہ قرآن حجت لک او علیک، تمہارے حق میں یہ قرآن گواہی دے گا مومن ہونے کی، دیندار ہونے کی، جنتی ہونے کی۔ حجت لک، تمہاری شفاعت کرے گا، او علیک، یا دوسری شکل ہے کہ قرآن تمہاری مخالفت کرے گا، تمہاری شکایت کرے گا۔ دوستو، یہی ایک جملہ ہے جو اس حدیث کے پیش کرنے کا باعث بنی، والقرآن حجت لک او علیک۔ اے ہماری امتی، ذرا ہوشیار رہنا، قرآن کے متعلق اتنی چیز یاد رکھنا کہ یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا یا تمہارے حق میں تمہاری شکایت کرے گا۔ دو ہی شکل ہے، اگر تم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کے حدود کو قائم کیا، منکرات کو چھوڑا، تو یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا۔ جیسے کہ سنا ہوگا بڑی مشہور حدیث کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب بندہ رب العالمین کے سامنے
حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ رب العالمین ڈائریکٹ بندے سے سوال کرے گا، کوئی ترجمان ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اس وقت حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو دور سے دو چیزیں نظر آئیں گی اور آ کر کے بندے کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گے۔ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اے لوگوں، قرآن اور صیام روزے یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ دیکھا آپ نے، شفاعت کریں گے۔ ایک تو روزہ کہے گا ربی انی منعتہ عن الطعام والشراب والشہوات بالنہار، اے اللہ، یہ بندہ جس کا آپ حساب لے رہے ہیں، میں اس کا روزہ ہوں، میں نے اس کو بھوکا پیاسا آپ کی رضا کے لیے رکھتا تھا، فشفعنی فیہ، اللہ اس بندے کے حق میں آج ہم شفاعت کرتے ہیں، اللہ میری شفاعت کوئی بندے کے حق میں قبول کر لے۔ روزہ جیسے فارغ ہوتا ہے، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہتا ہے اللہ میں آپ کی کتاب ہوں، آپ کا کلام، یہ بندہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، انی منعتہ عن النوم، ہم اس کو رات میں نیند سے سونے سے محروم کر رکھا تھا، ہمیں یاد کرتا، ہمیں پڑھتا، ہمیں سیکھتا، غیروں کو سکھاتا، جب ساری دنیا سوئی رہتی تو رات کے تہجد کی نماز مجھے پڑھا کرتا تھا، ہم نے اسے نیند اور آرام سے محروم کر رکھا تھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لے جو ہم کو پڑھتا تھا اور ہم پر عمل کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے یہ دونوں چیزیں شفاعت کرتی ہیں، ایک تو روزہ، دوسرا قرآن یعنی صیام اور قرآن، جب دونوں شفاعت کریں گے فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کر کے بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہے قرآن کی شفاعت دوستو۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا اگر کسی نے قرآن پر عمل نہ کیا، پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، کوئی توجہ ہی قرآن کی طرف نہ کیا، نہ عمل کیا، بس مر جائے تو قرآن خوانی مردے کے لیے، دکان کیستا ہو تو دکان کے لیے، طرح طرح سے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے تو قرآن خوانی کرواتا رہے گا، لیکن کبھی ہمیں عبادت کے طور پر تلاوت نہیں کیا، عمل نہیں کیا، سیکھا نہیں، قرآن خوانی کے لیے بھی کرائے پر لے کے آتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچئے۔ او علیک، آپ نے فرمایا قرآن اس کے خلاف شکایت کرے گا، یہ قرآن کی شکایت ہے۔ اسی لیے اس حدیث پر غور کرنا چاہیے دوستو۔ آج ایک ایسے دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں جہاں قرآن کا بیجا استعمال بہت زیادہ ہے، مر جائے تب، کی جائے تب، دکان کی سطح ہو تب، اللہ اکبر، جہاں دیکھے قرآن استعمال ہو رہا ہے، لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے۔ اور قرآن پر ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہماری کتاب پر
صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے وہ ہیں جو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے قرآن پر عمل کرنے کی دوستو۔ آج قرآن سے برکت کے لیے، بلاؤں کے ٹالنے کے لیے بس رہ گیا ہے۔ عمل میں قرآن مومنوں کے سے ختم ہو گیا، بہت کم لوگ ہیں۔ یہ ہے القرآن حجت اللہ کا او علیہ، قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا یا تمہاری شکایت کرے گا۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنا ہے کہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرے۔ جو لوگ قرآن سے بڑی روگردانی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، تلاوت نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، بس کبھی سال میں ایک مرتبہ اٹھایا تو سب تو پہلے چوم لیتے ہیں اور سر پر ماتھے پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن قیامت کے دن بذات خود اور اللہ کے نبی ان لوگوں کی شکایت کریں جو قرآن پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن پاک سورت فرقان کی چند آیات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، ان پر ذرا غور کریں۔ آیت نمبر 27 سے لے کر کے آیت نمبر، آپ چلے جائیں آیت نمبر، اس کے بعد بھی اللہ اکبر، کتنی عجیب سی چیز ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ یہ چند آیات ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان اکٹھا ہوگا تو ظالم انسان، نافرمان، ظالم سنات، ظالم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جو غیروں پر ظلم کرے، لوگ اسی کو ظالم سمجھتے ہیں۔ کسی کو قتل کیا، کسی کا مال لوٹا، کسی کا حق ہڑپ کر لیا، گالیاں دیا، یہی ظالم سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو ظالم ہے ہی ہے۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا ایک ظالم وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے نفس پر ظلم کرتا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ انسان جو ظلم کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، مار کر کے، پیٹ کر کے، زیادتی کر کے، غصب کر کے، برا بھلا کہہ کر کے، گالیاں دے کر غیروں پر۔ نمبر دو، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جیسے کہ رب العالمین فرماتے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود اپنے نفس پر ظلم کی، اپنی ذات پر خود انہوں نے ظلم کیا۔ کیا مطلب ہے دوستو؟ ظلم یہ ہے اپنے نفس پر۔ ایک انسان کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی، عمل کا راستہ بتایا، لیکن وہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری نہ کیا، قرآن کو نظر انداز کیا، نبی کی سنت کو ترک کر دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول چھوڑ دیا۔ اب آپ بتائیں یہ انسان کا جسم اللہ تعالی کی نافرمانی کی بنا پر جب جہنم میں جلایا جائے گا، انسان نے کیا کیا؟
غیروں پر ظلم نہیں کیا، اپنے نفس پر وہ ظلم کر رہا ہے، نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ تو انسان اب آیت کا مطلب سمجھے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ظالم انسان، گنہگار مجرم، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے، حدود اللہ کو ترک کر کے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بجائے شرک اور بدعات پر عمل کیا، شریعت کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کی پابندی کی، اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنے کے بجائے باپ دادا کے رسم و رواج پر عمل کیا، یہ ایسا انسان ہے جو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ظالم انسان، نافرمان، جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جیسے اونٹ چارہ چباتا ہے ایسے ہی وہ انسان اپنے ہاتھ کو چبائے گا، کاٹے گا۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کو چبائے گا، کاٹے گا، نوچے گا اپنے دانتوں سے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، دیکھیں کبھی انسان کھسیا جاتا ہے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتا ہے، اپنے ہی دانت کو چباتا ہے، اپنے ہی ہاتھ کو چباتا ہے، اپنے دانت، اپنے جسم کو خراب کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، چاقو اپنے ہاتھ سے مارتا ہے۔ یہی پوزیشن ہوگی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، انسان مارے ندامت، شرمندگی اور اپنی کوتاہیوں پر افسوس کر کے جب قیامت کے دن جہنم اس کے سامنے لا کے کھڑی کی جائے گی، ہلاکت و تباہی اور بربادی سامنے نظر آئے گی، اس وقت انسان سمجھ جائے گا یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى وَجِیءَ یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى۔ قیامت کے دن جہنم لا کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اس وقت یومئذ یتذکر الانسان، اب آدمی جب جہنم کو دیکھے گا اور اسے پتا چلا کہ ہمیں اسی جہنم میں جلایا جائے گا، میں جہنم کا مستحق ہوں، اب انسان اپنی زندگی کو یاد کرے گا، کاش اللہ نے جو زندگی دی تھی اس زندگی میں ہم نیک عمل کیے ہوتے، اچھے عمل کیے ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ جہنم میں جانے کا سبب ہماری اپنی کوتاہیاں، یومئذ یتذکر الانسان، اب انسان اس دن بڑا افسوس کرے گا، بہت صدمہ ہوگا اس کو، چونکہ جو زندگی ملی تھی آج اس جہنم سے نجات کے لیے، وہ زندگی اس نے وہ ٹائم اور فرصت اور مہلت کھیل کود لہو و لعب اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزار دیا۔ اللہ فرماتے افسوس تو کر رہا ہے لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، آج کا افسوس کرنا اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اس دن کیا کرتا ہے، کیا کرے گا وہ؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش
ہم رسول کا راستہ اپنائے ہوتے۔ دوستو ان آیات پر غور کریں، آپ کے گھر میں قرآن ہے، سورۃ الفرقان کے آیات دیکھیں رب نے ہمیں کس طرح سے آگاہ کیا ہے، ان لوگوں کی ہلاکت و تباہی سے ہمیں متنبہ کیا جو کتاب اللہ سنت رسول کو ترک کر دیتے ہیں۔ انسان اپنی کوتاہی، اپنی غلطی، اپنے کرتوت کو سوچ کر کے جب دیکھے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا انجام یہ جہنم ہے، حشر کے میدان میں اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، چبائے گا اور چباتا جائے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے ہوتے۔ یہ ہے اتباع سنت۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کی ہم رسول کا طریقہ اپناتے، یعنی اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے ہوتے، اپنے آپ کو شرک، بدعات، منکرات، محرمات اور برائیوں سے بچائے ہوتے، سیدھے سادے کتاب و سنت پر عمل کرتے، تو آج ہم جہنم سے بچ جاتے۔ لیکن اس دن کا افسوس کرنا کچھ فائدہ مند نہیں۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ پہلے تو کہتا ہے کاش کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے، اللہ کے رسول کا طریقہ اپناتے، اور بد دعا کریں، یا ویلتا، یا ویلتا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، کاش کی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم فلاں کو اپنا دوست، اپنا پیشوا، اپنا رہنما نہ بنائے ہوتے۔ یعنی اب سوچ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے اللہ کو کی کتاب اور رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا راہبر، رہنما، پیشوا بنایا جس کے پیچھے ہم چلتے تھے۔ ہمیں گمراہ کرنے والا کون ہے؟ ہم جس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ انسان اپنی زبان سے کہتے یا ویلتا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہماری تباہی، ہم جہنم کے مستحق، جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ کسی کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ اور ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کی ہم رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر کے فلاں انسان، پیشوا، رہنما اور اپنے مقتدا کو اپنا ہم پیشوا، رہنما نہ بنائے ہوتے، کاش کی ہم اس کا ساتھ نہ دیتے ہوتے۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا میرے پاس ذکر آ جانے کے بعد۔ تقریباً تمام مفسرین، تمام علماء، تمام سلف، سب کا اتفاق ہے کہ یہاں ذکر سے مراد ایمان اور کتاب اللہ سنت رسول ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جتنی آیات ابھی باتیں آپ نے گزری، سنی، آپ نے ان آیات کو دیکھا، ہر ایک میں رسول کا تذکرہ ہے، ذکر کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر کے، کتاب اللہ سنت رسول ترک کر کے ہم نے جو غیروں کا طریقہ اپنایا تھا، کاش کی ایسا نہ کیے ہوتے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے خذول ہے۔
کیا مطلب ہے خذول کا؟ لیکن پھر ذہن نشیں کریں پیچھے سے، جو لوگ کتاب اللہ سنت رسول کو ترک کر کے شرک و بدعات کا اور غیروں کا طریقہ، کفریہ شرکیہ باپ دادا کے رسم و رواج کا طریقہ اپناتے ہیں، جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اور جہنم سامنے پیش کی جائے گی، تمہارے افسوس کے کھسیا کر کے چڑ سے مارے غصے میں میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، میں نے کیا کر ڈالا اپنے لیے۔ اب جذبات میں آ کر کے شرمندگی سے اللہ فرماتے اپنے ہی دانت سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا اسے، جیسے اونٹ چارہ کھاتا ہے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اسے۔ پھر کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کی ہم اللہ کے رسول کا، کتاب اللہ سنت رسول کا طریقہ اپنائے ہوتے۔ یا ویلتا، ہائے ہماری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہمیں اللہ تعالی کا پیغام، نبی کی سنت ہمارے سامنے آ گئی تھی، حق سمجھ لیا تھا، لیکن شیطان ہمیں ورگلا کر کے اپنے اطاعت کروا لیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کی فلاں آدمی، فلاں راہبر، دوست، ٹیچر اور استاد، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا دوست، ان کو خلیل نہ بنایا ہوتا۔ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں آج، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، جہنم میں جل رہے ہیں، حشر کے میدان میں طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی چارہ کار راستہ نہ ملا تو امید لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ہوں، لیکن ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اللہ اکبر۔ کتاب و سنت کو ترک کر دینے کے بعد، دوستو یاد رکھنا، کتاب و سنت کو ترک کر دینے کے بعد کتنی بھی محبت، نبی کی کتنی بھی محبت کا اظہار کریں، لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ کی بھول ہے، یہ بہت بڑے مغالطے میں ہے۔ ایک تو آپ نے سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کو اپنایا، قرآن کو چھوڑ کر کے باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو طرح طرح کی بدعات کر رہے ہیں، حشر کے میدان میں بروز قیامت جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب تو ہمیں جہنم میں جانا ہے، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، تو ایک چیز آپ سوچتے ہیں، کیا کچھ بھی ہو نبی کی شفاعت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ انسان صرف نبی کی شفاعت کی توقع لگا رکھا ہے کہ ہم نے نبی کو، کبھی کہتا ہے ہم نے اتنے کیے اور ایسے کیے اور ایسے کیے۔ آپ نبی کے لیے سب کچھ کیا، لیکن کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت پہ تم نے عمل نہ کیا، ترک کر دیا ہے۔ تو کتنا بھی آپ بدعتیں کر ڈالیں، اور بدعات کے ذریعے، محدثات کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیں گے اور نبی کی شفاعت کی امید لگا کر کے بیٹھے ہیں،
تو سن لو، اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول، رسول کو جب بلایا گیا، رسول سامنے آئے اور دکھایا گیا کہ یہ آپ کے امتی ہیں، یہ اتنے آپ کے امتی ہیں، اور سب امید لگائے ہیں کہ ہم نبی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ نہ بدعات کو چھوڑا، نہ شرک کو چھوڑا، نہ ضلالت و گمراہی کو ترک کیا، ہر قسم کے منکرات، شرکیہ، کفریہ عقائد، محدثات و بدعات کے اعمال، سب میں انسان ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن جب کچھ بات ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، حشر کا معاملہ ہے تو دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ رسول اللہ کے جھنڈے تلے ہم کامیاب ہو جائیں گے، رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ایسے تمام لوگوں کو سورت فرقان کی اس آیت کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔ قیامت کے دن جب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول آئیں گے اور اللہ بتائیں گے یہ سب آپ کی امتی ہیں، آپ کی شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اللہ یہ میرے امتی ہیں، میں پہچانتا ہوں، لیکن ان میں سے کسی ایک کی بھی ہم شفاعت نہیں کرتے۔ آخری چیز جس پر آپ امید کر کے بیٹھے تھے دنیا میں، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، شرک بدعات میں ڈوبے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے لوگوں یاد رکھو جب قیامت کے دن نبی کو بلایا گیا اور اللہ فرمائیں گے اے نبی دیکھیں یہ آپ کے امتی کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں، تو امتی کیا کریں گے؟ نبی کیا کہیں گے؟ وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے، میری امت ہے، ان کے حق میں شفاعت نہیں کرے گی، کیوں؟ انہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا، قرآن پر عمل نہیں تھا ان کا، قرآن کے احکام کی پابندی نہ کی۔ اب ذرا دیکھیں نبی بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کرتے جنہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ رکھا تھا، شرکیات اور کفریات، بدعات اور محدثات پر عمل کرتے رہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن نبی ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تو دوستو قرآن پر جب تک ہمارا عمل نہیں ہوگا، قرآن ہمارے حق میں شفاعت نہیں بلکہ ہماری شکایت اللہ تعالیٰ سے کرے گا، اللہ کے رسول بھی کریں گے، اللہ کی کتاب بھی کرے گی۔ انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رسول نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے اور قرآن تمہارے لیے تمہارے خلاف تمہاری شکایت کرے گی یا تمہاری حمایت کرے گی، تمہاری شفاعت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ قرآن قیامت کے دن ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے والا بنے۔ تو دوستو بات چل رہی تھی تمسک بالکتاب و سنہ کی فضیلت کا، اس سلسلے میں اس کو بتا دینا ضروری تھا کہ ہر ایک کے لیے قرآن رحمت تو ہے، لیکن جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو ترک کیا، قرآن کو چھوڑا، قرآن کی نافرمانی کی، قیامت کے دن قرآن رب کے سامنے ان کی شکایت کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث ماحل مصدق، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا قرآن
جس کی شفاعت یا شکایت کرے گا قرآن کی تصدیق اللہ کریں گے، قرآن کی شفاعت و شکایت، قرآن کی بات کو اللہ تعالیٰ نہیں ٹھکرائیں گے۔ دوستو، اس حدیث میں آخری چیز ہے کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، مالدار، امیر، غریب، عالم، جاہل، ہر ایک رات کو سوتا ہے اور صبح کرتا۔ فَكُلُّ النَّاسِ یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، لیکن صبح ہوتی ہے، لوگ صبح کرتے ہیں تو دو قسمیں، دو حالتیں ہوتی ہیں ان کی۔ نمبر ایک، انسان صبح سے شام تک اتنی نیکیاں، اتنے اجر و ثواب کے کام، اتنا زیادہ اللہ تعالی کے تقرب کے لیے اعمال کر لیا ہے کہ صبح اٹھا تو جنت واجب نہیں تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے اتنے نیک اعمال یا کوئی ایسی زبردست نیکی کی جس سے خوش ہو کر کے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ او موبقھا، دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ لوگ صبح کرتے ہیں، صبح تو سب کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی نیکی کا راستہ پکڑتا ہے اور کوئی برائی کا راستہ، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا او موبقھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صبح جب اٹھے تھے تو وہ جہنم کے مستحق نہیں بنے تھے، ابھی اتنے اعمال ان کے برے نہیں تھے کہ جس سے جہنم اللہ ان کے اوپر واجب کرے، لیکن شام ہوتے ہوتے ایسے اعمال، ایسی برائیاں کر ڈالتے ہیں کہ اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں اتنے گناہ، اتنے برائیاں اور ایسی غلط حرکتیں کر ڈالتے ہیں کہ شام ہوتے شام تک تو جہنم سے آزاد تھے، لیکن اب شام ہوتے ہوتے وہ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ فَكُلُّ النَّاسِ یغدو، ہر انسان تم میں سے صبح کرتا ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، اس سورت میں اللہ نے بیان فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، تم میں سے ہر انسان صبح کرتا ہے، اور لیکن صبح کرنے کے بعد ہر ایک کے راستے الگ ہو جاتے، کوئی جنت کا راستہ، کوئی جہنم کا راستہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہاں کوشش کرے صبح ہوتے ہی جنت کا راستہ اختیار کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔